ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. صلى اللهم صل على محمد وعلى محمد. مومنین و مومنات، سامعین گرامی قدر، عشرہ محرم الحرام کے سلسلے کی آج دوسری مجلس ہے، اور میں نے سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 111 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سورہ توبہ قرآن مجید کا واحد سورہ ہے کہ جو بغیر بسم اللہ کے نازل ہوا، اور آپ قرآن مجید کے 114 سورے ہیں، آپ کھول کے دیکھیے قرآن مجید، جس سورے کو بھی آپ دیکھیے گا اس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے۔ ایک سورہ توبہ ہے کہ جس کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں۔ اب اہل علم حضرات ہیں، یقیناً فرش عذاب پہ بیٹھنے والے جنہوں نے ساری زندگی مجالس سماعت فرمائی ہوں، یقیناً ان چیزوں سے آگاہ ہیں۔ میں بہت زیادہ ڈیٹیلز اور تفصیلات میں جانے کا عادی نہیں ہوں، اشارے کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا ہوں تاکہ ہم اپنی ان مجالس میں کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ چیزیں کور کر سکیں۔ مجھے غیر ضروری تفصیلات بیان کرنے یا غیر ضروری باتیں کرنے کی عادت نہیں ہے، اور یہ عزاداری ہماری عبادت ہے۔ یہ مہینہ مقدس اور محترم مہینہ ہے، اور اس کا نام ہی محرم ہے۔ باقی مہینے احترام کے ساتھ 4 مہینے کہے جاتے ہیں کہ یہ مہینے جو ہے وہ محترم مہینے ہیں، سیکرڈ مہینے ہیں، مقدس مہینے ہیں۔ وہ رجب کا مہینہ ہو
یا پھر ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم ان کے نام ہی کچھ اور ہیں، مگر اس کا نام ہی محرم، محرم الحرام، یعنی تاکید بر تاکید۔ یہ بہت حرمت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ باحرمت مہینہ ہے، محترم مہینہ ہے، سیکرڈ مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، اور ہماری عبادت کا مہینہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جب فرش عزا پہ بیٹھیں تو ہمارا ایک ایک لمحہ عبادت میں شمار ہو۔ اور یہ چند دن جو میں آپ حضرات کی خدمت میں ہوں یہاں اور آپ کی سمع خراشی کروں گا، میری خواہش یہ ہوگی کہ کم از کم ان 10 دنوں میں ہم اپنی معلومات میں کچھ اضافہ کریں، جو کچھ ہم جانتے ہیں اس میں مزید کچھ وسعت، کچھ عمق، کچھ گہرائی پیدا ہو۔ باتیں عام طور پہ نئی نئی ہوتی ہیں، لیکن نئے زاویے سے، ایک نئے اینگل سے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہی جانی پہچانی باتیں، جانی مانی باتیں بیان کر کے کچھ نئے نتیجے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو سورہ مبارکہ توبہ کی، جو کہ یہ سورہ جو ہے ایک طرح سے اعلان برات، اس کا دوسرا نام برات ہے۔ سورہ توبہ کے 2 نام ہیں، قرآن مجید کے کئی سورے ہیں جن کے کئی نام ہیں۔ کئی دفعہ لوگوں کو الجھن ہوتی ہے کہ آپ نے ریفرنس دے دیا کہ قرآن مجید میں یہ آیت ہے اور یہ کہاں ہے، یہ سورہ غافر میں۔ اب آپ دیکھنے گئے اور جو کاپی قرآن مجید کی آپ کے پاس ہے اس میں وہ سورہ کا نام غافر نہیں لکھا بلکہ المؤمن لکھا ہے۔ جو سورہ کے 2 نام ہیں، المؤمن بھی ہے اور الغافر بھی ہے۔ اسی طرح اور کئی سورے ہیں، سورہ الدہر ہے۔ کم از کم کوئی شیعہ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو سورہ دہر سے نا واقف ہو۔ یہ سورہ اصل میں ایک قصیدہ بن کے اہل بیت کی شان میں نازل ہوا۔ دوسرے لوگ اس کو قرآن کی ایک سورت سمجھتے ہیں اور ہم اسے قصیدہ سمجھتے ہیں اہل بیت کی شان میں۔ اب یہی قرآن مجید آپ اٹھا کے دیکھیے تو کچھ کاپیز میں، کچھ ورژنز میں وہ سورہ کا نام سورہ الدہر لکھا ہے، اور کچھ دوسرے آپ مطبع کا چھپا ہوا قرآن مجید دیکھیں گے تو اسی سورہ کا نام الانسان ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر، وہ اسی پہلی آیت سے دونوں نام لیے گئے۔ سورہ وہی ہے لیکن اور اسی پہلی آیت سے یہ نام بھی لیے گئے ہیں۔ اب وہ سورہ الانسان یا سورہ الدہر۔ تو سورہ یہ جو قرآن مجید کا سورہ توبہ ہے، اس کے بھی 2 نام ہیں، ایک سورہ برات اور ایک سورہ توبہ۔ توبہ کا بھی اس میں چونکہ تذکرہ ہے، ایک بڑی توبہ بھی توبۃ النصوح قسم کی توبہ جو ہے وہ یہی سورہ توبہ والی، اور چونکہ اس میں براءت کا ذکر ہے اور یہ براءت ہے، برات نہیں ہے۔ ہمارے ہاں وہ اردو میں ایک بارات بھی ہوتی ہے اور برات بھی ہوتی ہے، تو یہ وہ برات نہیں ہے، یہ براءت ہے۔ جیسے کہتے ہیں بری و ذمہ ہونا کسی سے، براءت کا اظہار، ڈس ایسوسیشن کا اظہار، کوئی ہمارا لین دین نہیں ہے ان کے ساتھ، ہم اظہار براءت کرتے ہیں۔ علیحدگی، ڈس ایسوسیشن، لا تعلقی، اسے عربی میں کہتے ہیں براءت۔ اللہ ان اللہ بریئن، اللہ بری ہے، اور اس کا رسول اور مومنین ان لوگوں سے کہ جن کا پھر آگے تذکرہ ہے۔ تو چونکہ براءت کا تذکرہ ہے تو اس کا نام سورہ براءت بھی ہے۔ بہرحال اس سورہ کی یہ آیت نمبر 111 ہے
جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اور اسی کے ذیل میں میری گفتگو ہوگی. آگے چل کے میں جو نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 112 وہ اسی کا تسلسل اس کو بھی شامل کر لوں گا. اور ان دونوں آیتوں کے ذیل میں جو ہماری گفتگو ہے وہ بیسیکلی قربانی اور اس قربانی کا جو نقطہ انتہا ہے وہ ذبح عظیم ہے. ایک ہوتی ہے عام قربانی جسے ہم نے کل کہا تھا ذبیحہ کہ وہ قربانی جو ہے وہ ذبیحہ ہے. آپ نے قربانی کی, ایک دمبا لائے, ایک بکرا لائے, ایک گائے لائے, بیل لائے, آپ نے اس کو ذبح کر دیا, وہ ہے ذبیحہ. قربانی ہے وہ بھی قربانی. اور وہ قربانی کہ جسے قرآن کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ہے وہ بھی قربانی. لیکن قربانی میں فرق ہے. ایک قربانی کی الف ہے, ایک قربانی کی یا ہے. ایک نقطہ ابتدا ہے, دوسرا نقطہ انتہا ہے. ایک قربانی کا آغاز ہے, دوسرا اس کا انجام ہے. ایک خواب ہے, دوسری تعبیر ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ بتایا کہ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ پہلی قربانی کے نتیجے میں جو چیز سامنے دیکھنے کو ملی وہ ایک ذبیحہ تھا, اور دوسری قربانی کے نتیجے میں وہ ہے کہ جس کو قرآن آواز دے کے ذبح عظیم کہہ رہا ہے. زمین اور آسمان کا فرق. تو عزیزان گرامی ہم بات لے کے جائیں گے ذبح عظیم تک, لیکن ذبح عظیم کا تذکرہ تفصیل سے ہوگا انشاءاللہ 10ویں کو, جو دن ہے اس کا ذبح عظیم کا. ہم نے آپ کو کل بتایا کہ یہ خدائی منصوبے اور خدائی یہ جو اعمال ہوتے ہیں ان میں ایک ربط ہوتا ہے, ایک تعلق ہوتا ہے. دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں بغیر ربط کے ہو رہی ہیں, لیکن جو ہوتا ہے دنیا میں وہ کاتب تقدیر نے پہلے لکھ رکھا ہے, اور ان کا آپس میں ایک ربط ہوتا ہے. وہ قربانی 10 ذی الحجہ کو ہوئی تھی اور یہ قربانی 10 محرم کو. دونوں مہینے ہیں ایک کے بعد دوسرا. وہ وضو ہے اور یہ نماز ہے. وہ طہارت ہے اور یہ صلاۃ ہے. یہ مقدمہ ہے اور وہ ذل مقدمہ ہے, اور ان کا آپس میں ایک ربط ہے اور ایک تعلق ہے مینا کا کربلا کے ساتھ, اور 10 ذی الحجہ کا 10 محرم کے ساتھ. تو بہرحال گفتگو جائے گی ذبح عظیم کی طرف, چونکہ وہی ہمارا اصل موضوع ہے, اور ہم یہ پورے 10 دن جو ہے وہ گویا کہ اس سلامی کو اور اس قربانی کو سلام کرنے کے لیے یہ آتے ہیں اور حاضر ہوتے ہیں اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں مرحلہ میں اس موضوع کو آگے بڑھاؤں گا. تو یہ سورہ توبہ کی جو آیت ہے 111, اس میں ارشاد ہو رہا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم, بے شک اللہ نے خرید لیا ہے, اللہ نے خرید لیا ہے مومنین کے نفسوں کو اور ان کے اموال, مومنین کی جانوں کو اور مومنین کے مالوں. مومنین کے جان اور مال کا سودا ہو چکا. اب مومنین کو خبر ہو یا نہ ہو, لیکن یہ سودا ہو چکا, اور اس سودے کی خبر اور سند ڈیڈ جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے. دیکھیے قرآن تو وہ کتاب ہے نا کہ جس کا شروع ہی میں یہ کلیم ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں. اب جو کتاب میں آیا وہ حق اور حقیقت ہے, وہ سچ ہے اور صداقت ہے. اب قرآن کی یہ خبر ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم, کہ بے شک اللہ نے مومنین سے ان کے نفس اور ان کے مال خرید لیے.
اچھا مومنین کے، یہ کتنے مومنین کے، کون سے مومنین کے؟ قرآن نے اس کو بیان نہیں کیا. اس لیے بیان نہیں کیا کہ عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے. اب آپ مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہاں پہ عربی کی کلاسز بھی شروع ہوئی ہیں ماشاءاللہ، اور آپ لوگ ہو سکتا ہے آپ بڑے عربی میں رواں ہو چکے ہوں اور آپ کی معلومات اچھی خاصی عمیق ہو چکی ہوں عربی زبان میں، اور اگر نہیں ہوئی ہیں تو آگے چل کے انشاءاللہ ہو جائیں گی اگر آپ باقاعدگی سے کلاسز میں آتے رہے اور ساتھ ساتھ اپنا ہوم ورک بھی کرتے رہے. تو عربی میں ایک قاعدہ ہے کہ الف لام جب کسی اسم کے ابتدا میں اس کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے تو اس کی 4 قسمیں ہیں. اب اگر یہ 4 قسمیں الف لام کی میں نے بیان کی تو مجلس آج کی اس میں تمام ہو جائے گی، اور آپ کا درس عربی کا اور مرحوم و مغفور وہ عالم کے جن کو سن کے ہم نے مجلس پڑھنا سیکھا وہ تھے علامہ مرحوم محمد بشیر فاتح ٹیکسلا. آپ لوگوں نے اگر کسی نے، اور ان کی مجلس میں یہی چیزیں ہوتی تھی، عربی کے قاعدے کلیے، اور جو سبق ہمیں اپنے حوزے میں اپنے عربی کے استاد سے عربی کی کلاس میں سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ مولانا محمد بشیر کی مجلس میں سمجھ آ جاتا. وہ اس طرح سے بیان کرتے تھے. یہ اسرار و رموز اور یہ باریکیاں زبان کی اور گرامر کی مجلس حسین میں، اور جو کل میں نے کہا تھا نا کہ یہ مجلس حسین اور یہ عزاداری یہ ایک درسگاہ ہے اور ایک دانشگاہ ہے. یہاں پہ علم بڑھتا ہے اور یہاں پہ علم کی گفتگو ہوتی ہے، اور یہی مقصد ہے کہ ہم سب لوگ جو ہے اپنے علم میں مزید پیش رفت کریں. تو بہرحال میں 4 قسمیں تفصیل سے بیان نہیں کروں گا، جلدی سے بات کر کے آگے بڑھوں کہ 4 قسمیں ہیں عربی زبان میں الف لام کی. اور یہ کون سا الف لام ہے؟ قرآن مجید کا یہی سورہ، پہلا سورہ الحمد میں یہ الف لام لگا ہے حمد کے اوپر، الحمدللہ رب العالمین. یہی جو ال ہے نا الف لام، ہمارے اساتذہ جب ہمیں پڑھاتے تھے تو ایک ایک ہفتہ جو ہے ہمارا سبق صرف الف لام پہ چلتا تھا. پورا ہفتہ جو ہے صرف الف لام بیان ہوتا تھا کہ یہ الف لام جو ہے اس کی گہرائیاں کیا ہیں، اس کی باریکیاں کیا ہیں، اور اس کے کتنے معنی ہیں اور اس کی کتنی آگے تعبیریں. تو بہرحال اس کی میجر قسمیں 4، ان میں سے ایک جو ہے وہ الف لام اسے ہم کہتے ہیں جنس کا ہے، یا دوسری اس کی قسم ہے الاستغراق، جس کا مقصد یہ ہے کہ جس کلمے پہ جس لفظ پہ الف لام لگا ہو اس کی پوری کیٹیگری مراد ہوتی ہے. یہ جو ترجمہ ہوتا ہے نا تمام تعریفیں، اب سمجھیے گا اس بات کو بھائی، ہم تو تعریف کو کہتے ہیں، یہ ترجمہ جو ہے کہ تمام تعریفیں، سب تعریفیں اللہ کے لیے، یہ سب کہاں سے آیا؟ توجہ فرمائی آپ نے، یہاں کل تو نہیں لکھا ہوا، کیا کل لکھا ہوا ہے یہاں پہ کہ کل تعریفیں اللہ کے لیے؟ لفظ تو صرف الحمد ہے، اور حمد کہتے ہیں تعریف کو. تو یہ سب اپنے پاس سے کسی نے ڈال دیا؟ سب تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یہ سب اور تمام یہ ترجمہ ہے ال کا، وہ جو ال لگا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، ان الانسان، اب الانسان ہے سارے انسان، خسارے میں یہی ترجمہ کیا جاتا ہے نا سارے انسان، اور پھر ایکسیپشن گرانٹ کی جاتی الا الذین، سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ انجام دیے اور وتواصوا بالحق وتواصوا. لیکن الانسان سے مراد کیا ہوا؟ سارے انسان، یہ سب سارے تمام، یہ ترجمہ ہے اس ال کا. تو اب اگر یہ ال سمجھ میں آ گیا ہے تو ذرا اب آیت پڑھیے، ان اللہ اشترى من المؤمنین، من اس کے بعد مومنین پہ کیا لگا ہوا ہے؟ ال لگا ہوا ہے نا، ال من المؤمنین انفسہم
وَأَمْوَالَهُمْ. اب فرمائیے کہ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا نے خرید لیا ہے سب مومنین کی جان کو بھی اور ان کے مال کو بھی. اب اگر کسی کو سودا قبول نہیں ہے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ کہ میرا مومنین سے کوئی تعلق نہیں ہے. سلامت پڑھیے آواز اللہ. ایک ہی صورت ہے کہ وہ کہے کہ نہیں جناب میں مومن نہیں ہوں, میرا کوئی سودا نہیں ہے, خدا کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوا, معاہدہ نہیں ہوا, لین دین نہیں ہوا. ورنہ خدا نے خبر یہ دی ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم, اور لفظ بھی پہلے انا کا استعمال کیا. انا کے مطلب ہے بے شک, سرٹنلی, بالتحقیق, بلا شبہ, بلا شک. اللہ نے مومنین یعنی سب مومنین کی جان کو خریدا ہے اور مال کو خریدا. تو اللہ کیا ہوا؟ خریدار. اور مومنین کیا ہوئے؟ جو بیچتے ہیں, بیچنے والے, فروشندے فارسی میں کہتے ہیں کہ بیچنے والے, ایک پارٹی خریدنے والی ہے, ایک پارٹی بیچنے والی ہے. ایک بائع ہوتا ہے اور ایک مشتری ہوتا ہے. اخباروں میں پاکستان میں آپ نے اشتہار پڑھے ہوں گے, مشتری ہوشیار باش. وہ مشتری جو ہے, مشتری خریدار کو کہتے ہیں, خریدنے والے کو. فارسی میں بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے, گاہک کم ہو زیادہ ہو کہتے ہیں فلانی خیلی مشتری دار ہے, فلانی خیلی مشتری. مشتری کے مطلب بہت گاہک ہیں, اس کے خریدار ہیں, کلائنٹیل ہے. تو کہا کہ اب یہاں پہ خدا ہے مشتری, خدا خرید رہا ہے, اور بائع بیچنے والا کون ہے؟ مومنین ہے, اور وہ سارے کے سارے مومنین. جو جنس بیچی جا رہی ہے, جو کماڈیٹی ہے, جو بک رہی ہے, وہ کیا ہے؟ دو چیزیں. انفسہم, ایک جان ہے, اور ایک اموالہم, اور ایک ان کے مال. اب مال میں ہر چیز آ جاتی ہے, پوزیشنز میں جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا مال ہے. یہ دونوں چیزیں اللہ نے خرید لی. اب سوال یہ ہے کہ اس کی قیمت اللہ نے کیا رکھی؟ اللہ دے گا کیا ان ریٹرن؟ سودا ہو گیا, بک گیا, ہمارے پاس لے دے کے یہی ایک جان تھی اور ایک جو کچھ تھا, کم یا زیادہ مال تھا, وہ تو اللہ نے لے لیا, خرید لیا. لیکن اب اس کا عوض کیا ہے, عوضانہ کیا ہے, اس کی قیمت کیا ہے؟ تو وہ قرآن کی یہی آیت بتاتی ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, بان لهم الجنہ. اس قیمت پر, یہ بے جو ہے نا یہاں پر لگی, بے انا, یہ بے جو ہے نا یہ بتاتی ہے کہ اب اس کا افزانہ کیا ہے. یہ بے مقابلہ کی بے ہے, عربی میں سے کہتے ہیں باول مقابلہ. یعنی اس کے مقابلے میں یہ جو جان اور مال اللہ نے لیا ہے, اس کے مقابلے میں اللہ نے یہ قرار دیا ہے کہ ان لہم الجنہ, اللہ ان کو جنت دے گا. آج لگتا ہے کہ صرف آیت کا ترجمہ ہی ہوگا, بے ان لہم الجنہ, کہ یہ ان کو اللہ نے اس کے عوض میں جنت دے دی. پھر اس کے بعد چلتی ہے آیت اور بتاتی ہے کہ اب ظاہر ہے کہ جان اور مال تو بک گئے اور اللہ نے خرید لیے جنت, اس کی قیمت قرار پائی. تو ان مومنین کی اب ذمہ داریاں کیا ہیں, سودے کی ڈیٹیلز کیا ہیں؟ ہوتا ہے نا یہاں کے سودے اگر آپ نے پڑھے ہوں, جب آپ گھر خریدتے ہیں, کوئی چیز خریدتے ہیں, ذرا سی چیز خریدتے ہیں تو اتنا پیپر ورک ساتھ ہوتا ہے, آئی ایگری, آئی ایگری, آئی ایگری, آپ انیشل کرتے کرتے تھک جاتے ہیں. سگنیچر تو الگ بات ہے, کتنے صفحے, کبھی آپ نے گھر خریدا ہے, گاڑی خریدی ہے, کتنے انیشلز آپ کو ہر پیج پہ کرنا پڑتا. وہ ساری ڈیٹیلز ہوتی ہیں سودے کی. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں کوئی ویسٹ نے ایجاد کی ہیں, یہ چیزیں ویسٹ کی ایجاد کردہ نہیں ہیں, یہ ان کو بھی ایجاد کیا خود خالق کائنات نے. خالق خود خریدار بھی ہے, خالق جہاں بیچتا ہے وہاں پہ خریدتا بھی ہے,
اور خریدنے اور بیچنے کے اصول بھی اللہ نے خود بتا دیے، اور رسول بھی اس کو بنایا تھا کہ جو بزنس مین تھا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہم مسلمان بزنس میں بالکل دلچسپی نہ لیں اور پیچھے رہ جائیں، حالانکہ ہمارا اللہ بھی وہ ہے جو بزنس کرتا ہے اور ہمارا رسول بھی وہ ہے جو بزنس کرتا ہے۔ ایسا بات پڑھیے بابا۔ اللہ بھی ہمارا وہ ہے جو خریدتا اور بیچتا ہے، اور ہمارا رسول بھی وہ ہے کہ جو خریدتا اور بیچتا تھا، بزنس مین تھا، اور اس نے پہلی شادی بھی جو کی تھی اس خاتون کے ساتھ کی تھی جو اپنے زمانے کی سب سے بڑی بزنس وومن تھی۔ تو عزیزان گرامی، یہ باتیں درمیان میں آتی رہیں گی اس قسم کی، اور میں جلدی سے کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن یہ باتیں بڑے کام کی ہوتی ہیں، اور ہم لوگوں کا کام یہی ہوتا ہے کہ ڈائریکشن دیتے رہیں، قوم کو یاد کرواتے رہیں کہ دیکھو یہ اسٹیپنگ سٹونز ہوتے ہیں، یہ جابز جو ہم کرتے ہیں یہاں پہ ہر کسی کو کرنے پڑتے ہیں، کوئی کام چھوٹا نہیں ہے اور کوئی کام برا نہیں۔ آپ کے مولا نے یہودی کے باغ میں جو مزدوری کی تھی اسی لیے کی تھی کہ بعد میں آپ کو مزدوری کرتے ہوئے کوئی آر محسوس نہ ہو، ورنہ علی بھوکوں نہیں مر جاتے۔ علی کا تو نام اسم اعظم ہے، علی کا نام اسم اعظم ہے، مٹی پہ پڑھو تو سونا ہو جائے، اس کو کیا مجبوری کہ وہ یہودی کے باغ میں جا کے گوڈی کرے۔ لیکن علی نے وہ مزدوری اس لیے کی تھی کہ علی والے بعد میں مزدوری کو اپنے لیے چھوٹا نہ سمجھے، کسی مزدوری کو اپنے لیے عیب اور آر نہ سمجھے۔ مزدوری ٹھیک ہے، جاب ٹھیک ہے، لیکن یہ سٹیپنگ سٹونز ہیں۔ اصل میں منصب جو ہے مومن کا وہ یہ ہے کہ مومن آگے بڑھ کے بزنس مین، بزنس وومن میں، بزنس میں آئے۔ اور بزنس جو ہے یہ صرف اللہ نے یہودیوں کے لیے نہیں بنایا کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ وال سٹریٹ اور یہ بزنس سارا جو ہے ہم یہودیوں کے حوالے کر کے ہم صرف بیٹھ جائیں پیچھے، نہیں۔ بزنس اللہ خریدتا ہے، اللہ بیچتا ہے، اللہ کا رسول خریدتا تھا، بیچتا تھا۔ تو اب آئیے کہ جب یہ بزنس کانٹریکٹ اب اللہ بتا رہا ہے اس کی کچھ تفصیلات، کہا یہ بزنس تو سودا تو ہو گیا، تم نے اپنی جان دے دی، اپنا مال دے دیا، ہم نے تمہیں اپنی جنت دے دی، لیکن اب تمہاری کچھ ذمہ داریاں، وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، کہ یہ مومنین اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، جان سے بھی اور مال سے بھی۔ اور جب یہ اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال کریں گے تو یہ کان کھول کے سن لیں، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، معلوم اور مجہول فعل اگر آپ پڑھ رہے ہیں عربی گرامر تو آپ فعل کو جانتے ہوں گے کہ معلوم بھی ہوتا ہے، مجہول بھی ہوتا ہے، ایکٹیو اور پیسو۔ یہ مومنین جب اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے تو یہ دوسروں کو بھی قتل کریں گے، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، اور کبھی یہ خود بھی قتل ہوں گے۔ یعنی اللہ کی فوج میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ان کو یہ ضمانت دے دے کہ چونکہ تم میری فوج کے فوجی ہو اور میرے لیے لڑو گے تو صرف تم قتل کرو گے اور تم قتل ہوگے نہیں۔ وہ یہ آس اور امید لگا کے نہ بیٹھ جائے کہ چونکہ ہم اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے نکلے ہیں، اللہ کے کہنے پہ لڑنے کے لیے نکلے ہیں اور اللہ کے لیے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اب اللہ کا یہ کام ہے کہ وہ ہر جگہ پہ آ کے ہمیں بچا لے۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، جب آپ میدان میں جائیں گے لڑنے کے لیے تو فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، دونوں چیزیں ہوں گی، تم ان کو قتل کرو گے، وہ تمہیں قتل کریں گے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، دونوں چیزیں ہوں گی۔ پھر اس کے بعد کہا وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ ایسی آیتیں قرآن مجید میں کم ہیں کہ خدا یہ کہے کہ یہ جو وعدہ ہم نے کیا ہے نا جنت کا، یہ وعدہ ہے جو ہمارے لیے بائنڈنگ ہے،
وعدن علیہ حقا، یعنی یہ کانٹریکٹ میرے لیے بائنڈنگ ہے، میں خدا کے لیے یہ کانٹریکٹ بائنڈنگ ہے، اور یہ وہ وعدہ ہے میرا کہ جو میں نے تورات میں بھی لکھا ہے، انجیل میں بھی لکھا ہے اور قرآن میں بھی لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وعدہ تینوں کتابوں میں لکھا ہے۔ تو یہ ایک خبر ہے عزیزان گرامی، ہمیں اس کے ذیل میں گفتگو کو آگے بڑھانا ہے، لیکن آج دو چار نقطے جو اس سے ہم نکال سکتے ہیں ترجمے سے، اس کی تشریح اور تفسیر تو وہ بعد میں آئے گی۔ ایک چیز جو ہم اس میں سے سمجھ سکے وہ یہ ہے کہ قرآن کو لوگ صرف عبادت کی کتاب نہ سمجھیں، قرآن تجارت کی کتاب بھی ہے۔ یہ تصور کہ جو آدمی دین میں جائے وہ بس خالی خولی دین کا ہی ہو کے رہ گیا، اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، یہ بات غلط ہے۔ دین کتاب سے ملا اور رسول سے ملا، اور آپ کتاب کو دیکھیں تو جہاں کتاب عبادت کی بات کرتی ہے وہاں پہ قرآن تجارت کی بات بھی کر رہا ہے، اور رسول کو دیکھیں تو جہاں پہ رسول دین کی ہمیں تعلیم دیتے ہیں، غار حرا میں عبادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مسجد میں عبادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، عبادت میں سب سے آگے ہیں، وہیں پر ساتھ میں تجارت میں بھی سب سے آگے۔ تو ایک بات تو یہ پلے باندھ لیجیے کہ قرآن جو ہے وہ ہمیں صرف عبادت نہیں سکھاتا، صرف دین نہیں سکھاتا، بلکہ دنیا بھی سکھاتا ہے اور ہمیں تجارت بھی سکھاتا ہے، اور اس کی مثالیں موجود ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں جنہیں ہم اپنا سمجھے ہوئے ہیں، اور ہر وقت ہمیں ان کو وہ ہمیں بڑی عزیز بھی ہوتی ہیں، اور ہم حتیٰ کہ یہ بھول جاتے ہیں کئی دفعہ جب خدا کی طرف سے جو کوئی تقاضا ہوتا ہے تو ہمیں بخل سا ہوتا ہے، آر سا ہوتا ہے، یعنی ہم سودا خرید کے دے کے اللہ کو پھر اس کو اپنا سمجھے ہوئے۔ حقیقت یہ ہے قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ دو چیزیں اب ہماری نہیں رہ گئیں۔ اگر کانٹریکٹ ابھی تک ہم اس کے ساتھ فیتھفل ہیں تو نہ جان ہماری اپنی ہے اب، اور نہ ہمارا مال اپنا ہے۔ جان بھی ہم بیچ چکے اور مال بھی ہم بیچ چکے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، انصاف سے مجھے بتائیے کہ آپ کوئی چیز بیچ چکے ہوں کسی کو، اور سائن ہو گئے، کانٹریکٹ ہو گیا، سودا ہو گیا، یہ سب ہو گیا، اور پھر جب وہ آ جائے دوسری پارٹی اس کو وصول کرنے کے لیے اور آپ سے کہے کہ جناب آپ ہمیں دے دیجئے، تو آپ کو دیتے ہوئے کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ جب آپ نے خوشی خوشی سودا کیا ہے اور اس کی قیمت وصول کر لی ہے، قیمت طے ہو گئی، اب چاہے اس نے دے دی ہے چاہے بعد میں دے گا، لیکن یہ ہے کہ آپ نے سودا کیا ہے اور ایک چیز دے دی ہے، بیچ دی، تو پھر اس کو دیتے ہوئے تکلیف تو نہیں ہوتی نا، اس لیے کہ تو اپنی ہے ہی، آپ نے بیچ دی ہے۔ تو اصل میں اللہ یہ چاہتا ہے کہ مومنین اپنی جان کو اور اپنے مال کو دونوں کو اللہ کا سرمایہ سمجھیں، اور یہ بھی دیکھیے اس کا کرم ہے، ہم جو چیز خریدتے ہیں وہی خریدتے ہیں جو ہماری اپنی نہیں ہوتی، ہماری اپنی نہیں ہوتی نا۔ اور اللہ کون ہے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کے اندر جو کچھ ہے وہ اصل میں اللہ کا ہے، وہ اللہ کا ہے، ہر چیز اس کی اپنی ہے، اس نے پیدا کی ہے، اس نے خلق کی ہے، مالک وہی ہے، رازق وہی ہے، بنانے والا وہی ہے۔ اور پھر دیکھیے اس کا کرم کہ وہ ہمیں دے کے اور پھر آ کے ہم سے خرید رہا، یعنی ہمیں دیا سب کچھ خود اور اپنے ہاتھ سے دینے کے بعد پھر ہمارے پاس آ کے ہم سے خریدتا، اور پھر دیکھیے کہ ہم سے وہ جو لے رہا ہے وہ کیا ہے اور جو دے رہا ہے وہ کیا ہے۔ جو چیز ہم سے اس نے لی ہے وہ فانی ہے، جو چیز ہم سے وہ لے رہا ہے وہ فانی ہے، اور جو چیز ہمیں دے رہا ہے وہ باقی ہے۔ جو چیز ہم سے لے رہا ہے وہ ٹیمپریری ہے۔ بھائی اگر ہم اس کو نہ بھی بیچیں تو ہم اس کا کیا کریں گے، کتنا عرصہ رکھیں گے، کتنی عرصے تک ہم اپنی جان کو اپنے پاس عزیز رکھیں گے؟ اگر وہ وقت آ جاتا ہے کہ لوگ اپنی موت کی دعائیں خود مانگنا شروع کر دیتے ہیں،
یعنی آپ اس کو کتنا عزیز رکھیں گے؟ انسان کے لیے یہی زندگی وبال اور عذاب بن جاتی ہے، اپنے لیے بھی اور اپنے خاندان والوں کے لیے بھی، اور انسان اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنی یا تو موت کی دعائیں کرتا ہے یا خودکشی کی ترکیبیں اور سبیلیں سوچتا ہے، اور ایسے موقعوں پہ یہی عزیز اولاد پھر ہم لوگوں کو کال کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ ہماری گردن پہ رکھ کے وہ انپلگ کرے، مولانا یوں ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے، ڈاکٹر وہ کہہ رہا ہے، اب تو یوں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کوالٹی لائف نہیں رہے گی، ڈیپینڈنسی ہوگی، یوں ہوگا، وہ ہوگا، ہزار بہانہ بنا کے ہم سے کہلوانا چاہتے ہیں کہ ہاں آپ جو ہے انپلگ کر دیں۔ اور یہ کون کر رہا ہوتا ہے؟ یہی شوہر نامدار کر رہے ہوتے ہیں اپنی بیوی کے لیے، یہی زوجہ محترمہ کر رہی ہوتی ہیں اپنے شوہر نامدار کے لیے، اولاد جو ہے وہ یہی فتویٰ ہم سے مانگ رہی ہوتی ہے اپنے والدین کے لیے۔ اور اگر وہ یہ نہ بھی کریں تو انسان اس ویل چیئر پہ بیٹھے بیٹھے اور وہ ان مشینوں کے ساتھ جب جکڑا ہوا ہوتا ہے، کوئی ہاتھ کے ساتھ بندھی ہے، کوئی پیر کے ساتھ بندھی ہے، کوئی پیٹ کے ساتھ بندھی ہے، کوئی ناک کے ساتھ، کوئی گلے کے ساتھ، کوئی گردن کے ساتھ، جو حالت ہوتی ہے انسان کی، یعنی انسان خود اپنے لیے موت کی تمنا کرتا۔ اور ہمارے شکاگو میں ایک ڈاکٹر ہوتا تھا بڑا مشہور، وہ جو خودکشی کا ماہر ڈاکٹر تھا، وہ ڈیتھ ڈاکٹر کہلاتا تھا، کہ وہ ہیلپ کرتا تھا لوگوں کی کہ بھائی کیسے اپنے آپ کو خودکشی کریں اور اپنا جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ تو یہ ہے اس لائف کی ویلیو، یہ جان کی ویلیو۔ جان یہ ہے جو ایونچولی ایک وقت آتا ہے کہ اس کی قیمت ایک کوڑی نہیں ہے، آپ نہ بیچیے خدا کو، لیکن یہ جان ایونچولی اس کی ویلیو دن بدن کم ہوتی ہے، اور یہ وقت آ جائے گا کہ یہ کوڑی کی نہیں۔ اور یہ مال بھی جو مال ہے یہ کتنا ہے، کب تک رہتا ہے، کتنا رہتا ہے، اور ایونچولی اب مال ہے مگر جناب نہ گوشت کھا سکتے ہیں، نہ یہ میٹھا کھا سکتے ہیں، نہ یہ فلانی چیز کھا سکتے ہیں۔ یہی چیزیں جن کی خاطر یہ سب کچھ کیا تھا، کہتے ہیں نا آدمی روٹی کے لیے دوڑتا ہے، روٹی کے لیے ساری محنت کی ہے، اور وقت آ گیا کہ روٹی بھی نہیں کھا سکتے۔ میں جی وہ گلوٹن نہیں کھا سکتا، میں جی وہ روٹی میرے لیے منع ہو گئی ہے، بعض لوگوں کے لیے چاول بھی منع ہو گئے، اچھا جی نمک نہیں کھا سکتے، گوشت نہیں کھا سکتے، میٹھا نہیں کھا سکتے، یہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں کھا سکتے، اب میری پرہیزگاری رہ گئی۔ یعنی اگر حرام سے پرہیز نہیں ہے تو کم از کم نمک سے اور گھی سے پرہیز جو ہے، اور بڑے گوشت سے پرہیز ضرور ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھیے بابا جی۔ یہ زندگی کی بنیادی حقیقتیں ہیں جن کو یہاں کا بزی انسان دیکھتا نہیں، اور میں آپ کو ان بنیادی حقیقتوں کی طرف متوجہ کر رہا ہوں کہ یہ زندگی کی بنیادی حقیقتیں، یہ ہماری جان ہے، اس کی ویلیو یہ ہے، اس کا فیوچر یہ ہے، وقت وہ ہے، اور جو مال ہے وہ اگر ہوگا بھی تو ایونچولی وہ ہم استعمال نہیں کر سکیں گے، وہ ہمارے کسی کام نہیں آنے والا۔ اللہ نے کرم یہ کیا کہ اس نے یہ دونوں خرید لی اور ایک ایسی قیمت دے دی کہ آپ دیکھیے جو ہم سے لیا وہ فانی ہے، اور جو قیمت میں دی وہ جنت ہے، اور جنت وہ چیز ہے کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، یعنی وہ چیز کہ جو ٹیمپریری تھی وہ لے کے آپ کو اس کی پرماننٹ قیمت دے دی۔ اللہ سے بہتر کوئی پارٹنر بزنس میں ہو سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھیے بابا جی۔ آپ کو کوئی ایسا مہربان مل جائے، آج کل ایسے لوگ بہت کم ہیں، آپ کا کوئی رشتہ دار ہو، آپ کا کوئی محلے دار ہو، کوئی کمیونٹی کا سمجھدار آدمی ہو، وہ آئے آپ کے پاس اور کہے کہ بھائی آپ کے پاس پیسے ہیں، آئیے میں آپ کے پیسے انویسٹ کر دوں، آئیے میں ان کو ایسی جگہ پہ انویسٹ کر دوں کہ آپ کا جو ریٹرن ہے وہ ملٹی پلائی ہو جائے اور آپ کو منافع ہو اور بہت زیادہ منافع ہو، اور اگر کوئی ایسی انویسٹمنٹ آپ کے لیے کر دے آ کے، اور آپ کو وہ آپ جو کوڑی کوڑی کو ترس رہے تھے، آپ کے پاس چند ہزار تھے، آپ کو ملینئر اور بلینئر بنا دے، تو بتائیے آپ کتنے اس کے ممنون ہوں گے؟
کتنے احسان مند ہوں گے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے آپ کا ہاتھ پکڑا اور آپ سے انویسٹمنٹ کروا دی ایسی جگہ پہ جہاں پہ اتنا ہائی ریٹرن مل رہا ہے آپ کو. تو عزیزو آپ اس کو دیکھو، قرآن یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے ہم سے یہ دو فانی چیزیں جن کی ویلیو ابھی ذکر ہوئی یہ خرید لی، اور ان کے بدلے میں ہمیں کیا دے دیا کہ ان لہم جنت دے دی. اب جنت کیا ہے؟ قرآن پڑھ کے دیکھیے. جنت وہ گھر ہے کہ جس میں فنا نہیں، جس میں آپ چلے گئے تو ہم فیہا خالدون، پھر ایٹرنل ہے، فار ایور ہے، اور ہر چیز ہے. آپ خواہش کریں گے تو وہ حاضر ہو جائے گی، کوئی چیز پرانی نہیں لگے گی، کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی کہ جس سے آپ کا دل اکتا جائے، آپ کا جی بھر جائے. ہمیشہ نئی، ہمیشہ نیا. یہ جو اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ تو ایک چھوٹے چھوٹے ٹریلر ہیں، لیکن اس میں اپ گریڈز، اس میں تبدیلیاں، اس میں ورائٹیز، اس میں تنوع، اس میں چینج اتنا ہوگا کہ ہمیشہ انسان جو ہے وہ نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا اور اس کا جی کبھی بھرے گا. یہ اللہ نے وعدہ. لیکن اب دیکھنا یہ عزیزان گرامی کہ اللہ نے تو وعدہ ہر مومن سے کیا، مگر کتنے مومن ہیں کہ جنہوں نے اس وعدے اور اس معاہدے اور اس ڈیل اور اس بزنس کو نبھایا اور یہ اس طرح سے بیہیو کیا کہ ہاں جب بھی موقع آیا جان کو عزیز نہیں کیا. اب راز سمجھ میں آ گیا نا کہ جان کو کیوں عزیز نہیں کرتے تھے. جب پوچھا گیا کہ مولا آپ میدان جنگ میں جاتے ہیں تو آپ زرہ پہن کے نہیں جاتے، آپ زرہ پہن کے نہیں جاتے، بہت خطرہ ہوتا ہے وہاں پہ، آپ زرہ پہن کے جائیے. جان کے خطرے جب بھی درپیش ہوئے علی کو بہت ڈرایا گیا، اور اسی پہ پوری مجلس ہو سکتی ہے کہ کتنی مرتبہ لوگوں نے آ کے ڈرایا علی خطرہ ہے، علی خطرہ ہے، علی خطرہ ہے، زرہ پہن کے جائیے، میدان جنگ میں جا رہے ہیں، آپ ایسا کیوں چلے جاتے ہیں؟ کہا میں تو موت کے ساتھ اس بچے سے زیادہ مانوس ہوں جو اپنی ماں کی چھاتیوں سے مانوس ہوتا ہے. جیسے وہ بچہ پلٹ پلٹ کے اور لپک لپک کے ماں کی چھاتی سے جا کے لگتا ہے دودھ پینے کے لیے، میں تو موت کی طرف یوں لپک لپک کے جاتا ہوں، مگر موت ہے کہ جو میری طرف نہیں آتی. اور چنانچہ جب حملہ بھی ہو گیا، یہی آخری حملہ، تو مولا کہتے ہیں کہ میں کوئی بات دل ناخواستہ نہیں جا رہا، بلکہ میں تو اس پیاسے کی مانند ہوں کہ جو جان بلب تھا اور وہ چشمہ آب شیرین پہ جانا چاہتا تھا، اور وہ چشمہ آب شیرین یہاں مل گیا. موت میں بات دل ناخواستہ نہیں جا رہا، بلکہ یہ ہے کہ یہ تو مجھے اس کی تلاش تھی. اور پھر یہ ہے کہ علی کی پوری زندگی گزر گئی، جہاں بھی موت کے سائے منڈلائے، جہاں پہ بھی موت کا خطرہ پیش آیا، اب علی کی پوری زندگی یہی. جہاں پہ دوسرے لوگوں نے پہلو چرایا، جہاں پہ دوسرے لوگ ذرا ادھر ادھر ہٹ گئے کہ کہیں موت سے آمنا سامنا نہ ہو جائے، وہیں پہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ ابو طالب کا بیٹا آ جاتا. کیا ہے ہمت تو آؤ، ہے ہمت تو آؤ. اور موت ہے کہ مجال ہے کہ وہ آ کے علی کا مقابلہ کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ علی نے بیچ دیا ہے اپنی جان کو. علی کی اب وہ جان نہیں ہے کہ علی کو اس کے بچانے کی فکر ہو، جس کی ہے وہ خود بچایا کرے. ایک صلوات پڑھیے بابا جان ہماری اپنی ہے، نہ مال ہمارا اپنا ہے، ہمیں اس کی پریشانی کاہے کی. تو بیچ چکے، سودا ہو چکا، اب ہمیں صرف اس پہ لائل رہنا ہے، اس پہ برقرار رہنا ہے، اس پہ باقی رہنا ہے. اور جنہوں نے باقی رہنا سیکھ لیا اور جو اس پہ باقی رہے، پھر عزیزان گرامی میں بیان کرنے چلا ہوں کہ صرف جنت ہی ان کے لیے نہیں ہے. جنت تو عام لوگوں کے لیے انسینٹیو ہے. جنت تو اس کی ایک ایوریج قیمت ہے کہ جو ایک ایوریج خریدار کو، ایک ایوریج بیچنے والے کو بیچی گئی. قرآن کہتا ہے کہ ایک تو جنت ہے نا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ هُوَ أَكْبَرُ. کچھ لوگ تو یہ نیکیاں کرتے ہیں اس لیے کہ وہ جنت میں جائیں گے اور ان کو جنت میں حوریں اچھی لگتی ہیں، باغات اچھے لگتے ہیں، دودھ، شہد اور پھل، انگور،
सेब, माल्टे और वहां की ठंडी छांव, दरख्त, मंजर, सीनरी, उनको तो ये जन्नत के हुरो कसूर पसंद है। लेकिन एक चीज और भी है जिसका अल्लाह ने वादा किया और कहा कि ये जन्नत से बड़ी है, और वो क्या है? वो है अल्लाह की रजा, रिज़वानुन मिनल्लाह, अल्लाह की रजा। यानी इंसान अल्लाह से अल्लाह की बनाई हुई चीजें ना मांगे, बल्कि अल्लाह से खुद अल्लाह मांग ले। या तो अल्लाह की बनाई हुई चीजें खुदा से मांगी जाए कि अल्लाह मुझे अपनी बनाई हुई ये चीज दे दे, या मैं तेरा हो जाता हूं, तू मेरा हो जा। यानी अल्लाह से अल्लाह मांगे। अल्लाह से मादी चीजें या मानवी चीजें या छोटी चीजें मांगने की बजाय मांगना है तो फिर बड़ी चीज मांगो, और वो ये है कि अल्लाह, और आपके मौला ने यही कहा था कि मेरे परवरदिगार, मेरे लिए फख्र और मुबाहात की बात ये है कि मैं गुलाम हूं तो तेरा हूं, और मेरा आका है तो तेरे जैसा है। ऐ अल्लाह, तू ऐसा ही है जैसा आका मैं चाहता था, अब मुझे ऐसा गुलाम बना ले जैसा गुलाम तू चाहता। अब अल्लाह से जो मांगते हैं, या तो जन्नत जो कि जान और माल की कीमत है, लेकिन ये छोटी कीमत है। ये जो कहा जाता है कि आप हुसैन पे मातम करते हैं, आप हुसैन का गिरिया करते हैं, वो तो शहीद हो गए, दर्जा पा गए और वो जन्नत में चले गए। और बाबा, हुसैन के लिए क्या यही दर्जा है कि हुसैन जन्नत में चले गए? क्या बच्चों वाली बात है कि हुसैन जो है वो जन्नत में चले जाएंगे? ये जन्नत तो हुसैन की कनीजों और हुसैन के गुलामों के लिए है। ये जन्नत जो है ये अली और फातिमा, हसन और हुसैन के लिए कीमत नहीं है, ये तो उनके गुलामों, उनके मानने वालों, उनकी कनीजों, उनके खादिमों के लिए। वो तो सरदाराने जन्नत हैं, वो तो आका हैं, वो तो लिखेंगे और जन्नत बटेगी। वो कसीमुन नारे वल जन्ना है, वो जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाले। वो तो लिख के देंगे पर्ची, तो उससे इंसान जो है पुले सिरात से गुजरेगा। ये सारी वो हदीसें हैं। अब जब वक्त में गुंजाइश नहीं है और मैं तफसील से नहीं पढ़ूंगा, लेकिन ये हदीसें मौजूद हैं कि कोई पुले सिरात से गुजर नहीं सकेगा जब तक अली उसको लिख के पर्ची उसके हाथ में नहीं देगा। कोई जन्नत में नहीं जा सकेगा जब तक कि परवाने जन्नत वो खातूने जन्नत से नहीं। तो अजीजाने गिरामी, इनके लिए आप जन्नत के लालच मत दो कि वो शहीद हो गए और वो जन्नत उनको मिल गई। नहीं, जन्नत से बड़ी चीज का वो सौदा कर चुके हैं। और आइए सूरह बकरा की आयत नंबर 207 मुलाहजा फरमाइए। पूरा वाकया है, इस पे पूरी मजलिस होती है, मगर मैं एक जुमला कह के आगे बढ़ रहा हूँ कि जनाब शब हिजरत का वाकया है, शब हिजरत का वाकया है, और यही अल्फाज हैं यहाँ है, इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम। और वो आयत क्या कहती है? व मिनन नासी मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मरज़ातिल्लाह, व मिनन नासी मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मरज़ातिल्लाह। बात यही है, लेकिन फर्क है, यहाँ पर अल्लाह खरीद रहा था और बंदा जो है बेच रहा था। वहां पर यह है कि वो बंदा जो है वो सौदा कर रहा है अपने खुदा के साथ। वमिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मरज़ातिल्लाह। लोगों में एक ऐसा भी है कि जो अपने नफ्स को बेच रहा है, लेकिन यहाँ पे वो कीमत क्या मांग रहा है? मरज़ातिल्लाह, अल्लाह की रजा मांग रहा है, अल्लाह की मर्जी मांग रहा है, अल्लाह का रिज़वान मांग रहा है, जो जन्नत से बड़ी कीमत है। अल्लाह से वो मांग रहा है तो रिज़वान मांग रहा है। अली मुर्तजा ने शबे हिजरत, उस शबे हिजरत बिस्तर रिसालत पे सो के जो अपनी जान को बेचा, अल्लाह से खरीदा तो क्या खरीदा? अल्लाह से उसकी रिज़वान खरीद ली, अल्लाह से मर्जी खरीद ली। अजीज़ाने गिरामी, अब अल्लाह की जन्नत बड़ी या अल्लाह की मर्जी बड़ी? जिसने अल्लाह की मर्जी खरीद ली वो जन्नत जिसको मर्जी बांटता फिरे, मर्जी अल्लाह किसके पास है।
سودا ہے یہ بھی سودا ہے، مگر وہاں پہ وہ سودا اس کی قیمت صرف جنت ہے، یہاں پہ اس سودے کی قیمت جو ہے وہ مرضی پروردگار ہے، مرضی پروردگار ہے۔ اے خدا ہم تیرے ہو گئے، تو ہمارا، ہمارے نام اکٹھے اکٹھے لیے جائیں، ہمارے نام بس تیرے نام کے ساتھ وابستہ ہو، اللہ کا نام آئے تو محمد کا نام ساتھ آئے، علی کا نام ساتھ آئے، حسن و حسین کے نام ساتھ آئے، اور جہاں پہ ہمارا نام آئے وہاں پہ اللہ کا نام ہمارے نام کے ساتھ آئے، ہمارے نام، ہماری یاد جو ہے وہ بھی اکٹھی ہو، ہمارے نام بھی اکٹھے ہوں، ہم تیرے، تو ہمارا، اور ہمارے اور تیرے درمیان جو ہے وہ مرضی پروردگار۔ تو عزیزان گرامی یہ ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں اسی آیت کے ذیل میں، اس گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ، لیکن یہ ادب جو ہم نے دیکھا اور یہ جو اصول ہم نے دیکھا علی اور اولاد علی میں، کہ انہوں نے کبھی اپنی جان کو اپنی جان نہیں سمجھا، بیچا ہوا سودا سمجھا، اور اپنے مال کو کبھی اپنا مال نہیں سمجھا، اس کو بھی بیچا ہوا سودا سمجھا، اور پھر موت سے اگر آنکھیں چار کرنی پڑی تو علی اور اولاد علی موت سے کبھی نہیں کرتا، جب بھی کبھی کسی نے موت سے ڈرانا چاہا، علی اور اولاد علی نے کہا کہ ہمیں موت سے مت ڈرایا، اس لیے کہ موت سے اس بچے سے زیادہ مانوس ہیں کہ جو اپنی ماں کے ساتھ مانوس ہوتا ہے۔ اب آپ کے سامنے ایک واقعہ اور یہی ربط مصائب ہے، آئیے علی خود تو جس منزل پہ تھے اور علی کی معصوم اولاد تو جس منزل پہ تھی، اور یہ تذکرے بعد میں آئیں گے، لیکن علی ہی کے خاندان کی ایک فرد ہے، اور علی کے بھتیجے ہیں، اور علی کے بیٹے کے سفیر ہیں، مسلم ابن عقیل۔ مسلم ابن عقیل آتے ہیں کوفہ کے اندر، اور یہ وہ کوفہ ہے کہ جس میں 18,000 آدمی نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، 18,000۔ اور پھر وہ دن آ گیا کہ جب مسلم ابن عقیل کو باہر نکلنا پڑا، اپنی تلوار کو بے نیام کرنا پڑا، اور جب آواز بلند کی تو تاریخ بتاتی ہے کہ کوئی 4,000 کے لگ بھگ لوگ جو ہے اس وقت لبیک کہہ سکے، جو شہر میں موجود تھے یا جن کو اطلاع ہوئی یا جو اپنے عہد و پیمان پہ برقرار رہے۔ 4,000 کے ساتھ مسلم ابن عقیل کھڑے ہیں، اور دارالحکومت کے اندر ابن زیاد ہے اپنے چند لوگوں کے ساتھ، گفتگو، مذاکرہ، تہدید، دھمکیاں، یہ سب سلسلہ چلتا رہا، تاہم کہ عصر کی اور ظہر کی نمازوں کا وقت ہوا۔ مسلم ابن عقیل مسجد میں جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، جو ساتھ تھے وہ بھی جاتے تھے، لیکن آتے اور جاتے کچھ لوگ جو ہے وہ غائب ہو جاتے تھے، کچھ کو ان کی بیویاں آ کے لے گئیں، کچھ کو آ کے ان کی بہنیں لے گئیں، کچھ کو آ کے ان کی مائیں لے گئیں، کہ یہاں اور بہت لوگ ہیں مسلم کے ساتھ، تم ایک آدمی نہ ہوئے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا، مگر میں بیوہ ہوں، تو میرا اکیلا بیٹا ہے، اور اگر تو شہید ہو گیا تو ہمارا کیا؟ کسی نے کچھ اور اسی طرح کی اپنی مجبوریاں بتا کے ایک ایک آدمی کو بلا لیا، یہ سوچ کے کہ باقی لوگ بہت ہیں، ایک آدمی چلا گیا تو کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن عزیزو جب شام کا وقت ہوا تو وہ مسلم کے جس کے ساتھ پہلے 18,000 نے بیعت کی تھی، صبح 4,000 حاضر ہوئے تھے، تاریخ بتاتی ہے کہ 30-40 لوگ باقی بچے۔ نماز پڑھانے کے لیے مسلم گئے، مسجد میں نماز پڑھا کے نکلے تو بالکل انگشت شمار لوگ ساتھ ہیں، اور جب محلہ بنی کندہ کے دروازے پہ پہنچتے ہیں، مڑ کے دیکھا کہ مسلم اکیلے، تاریک رات، اجنبی شہر، دشمن زمانہ، کوئی اور ہوتا تو اس کا دل بیٹھ جاتا۔ ابن زیاد جیسے سفاک آدمی سے معاملہ، دشمن شہر، جاسوسوں سے بھرا ہوا، مگر یہ علی کا شیر، یہ مسلم عقیل کا شیر، یہ سفیر حسین، ہمت نہیں ہاں نکلتا ہے، آگے بڑھتا ہے، ایک جگہ پہ پیاس لگتی ہے، تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں ایک دروازے کے اوپر، ایک مومنہ آئی، اس نے دیکھا ایک آدمی دروازے پہ بیٹھا ہے، کہا بندہ خدا تو یہاں میرے دروازے پہ کیوں بیٹھا ہے؟
کہا پیاس لگی ہے، اگر پانی لا کے پلا. گئی وہ پانی لے کے آئی، پانی پیا، وہ اندر گئی اپنا پیالہ رکھنے کے لیے، پلٹ کے آئی، دروازے پہ دیکھا کہ وہ بھی بیٹھے. کہا کہ بندہ خدا آپ دروازے پہ بیٹھے ہیں، پانی آپ نے پیا نہیں؟ کہا پی لیا. کہا پیاس نہیں آپ کی بجھی؟ کہا بجھ گئی. کہا پھر آپ راستہ لیجیے، آپ میرے دروازے پہ کیوں بیٹھ گئے؟ اپنے گھر جائیے. سب جھکائے بیٹھے. پھر اس نے دوبارہ یہی کہا، اس نے کہا کہ اچھا نہیں ہے، میں ایک بیوہ خاتون ہوں، میرے دروازے کے اوپر ایک اجنبی مرد کا دروازے پہ بیٹھنا رات کے وقت مناسب نہیں ہے، آپ جائیے اپنے گھر جائیے. اب جب اس نے دوسری اور تیسری مرتبہ یہ کہا نا تو مسلم نے جواب دیا کہ اور اگر میرا اس شہر میں کوئی گھر نہ ہو تو؟ کہا تو کون؟ کہا اے ضعیفہ میں مسلم ابن عقیل. بس مسلم ابن عقیل کا نام آنا تھا، وہ مومنہ تھی، نام سے واقف تھی مگر شکل سے واقف نہیں تھی. فوراً قدموں میں کے بیٹھے، مولا مجھ سے جسارت ہوئی، آپ اندر تشریف لائیے، آئیے اندر آئیے. لے گئی، پذیرائی کی، خدمت کی. مفصل واقعہ ہے. اگلے دن جب یہ خبر اس ایک ناخلف بچے کے ذریعے سے باہر نکل گئی اور یہ خبر دربار تک پہنچ گئی اور ابن زیاد نے وہ دستہ بھیجا اور وہ آیا اور اس نے آ کے، میں موت کے خوف کی بات کر رہا تھا تو میں وہیں سے رکھ دوں گا، اب یہ پوری شہادت پڑھنا اس وقت پیش نظر نہیں ہے. تو وہ دستہ آیا اور اس کے ساتھ مسلم ابن عقیل کی جھڑپ ہوئی، جنگ ہوئی، اور ایک مفصل جنگ گلی کے اندر. اکیلا شیر ہے، اکیلا. اور وہ جو ابن اشعث آیا تھا اس کو 3 دفعہ دوبارہ اور فوجی منگوانے پڑے، 3 مرتبہ اس کو اور فوجی منگوانے پڑے اکیلے مسلم ابن عقیل کے ساتھ لڑنے کے لیے. تو ابن زیاد نے کہا کہ تجھے ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے کتنی فوج چاہیے؟ تو جواب سنیے گا. تو اس نے جواب دے کے بھیجا، اس نے کہا میں کسی کنجڑے اور بقال کے ساتھ نہیں جنگ کر رہا، میں حیدر کرار کے بھتیجے اور بیٹے کے ساتھ جنگ کر رہا ہوں، بنی ہاشم کا شیر ہے. یہ لوگ اپنی جان پہ کھیلے ہوئے ہیں، ان کو اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو ان کے ساتھ لڑنا جو ہے یہ کوئی آسان نہیں ہے. لہذا پھر بھی حضرت مسلم کو دھوکہ دیا گیا، فریب دیا گیا. دھوکہ اور فریب دے کے جب مسلم ابن عقیل کو لے جاتے ہیں نا دربار میں، کوئی اور ہوتا اس حالت میں ہوتا، دل بیٹھ چکا ہوتا، ہمت ہار چکا ہوتا. تاریخ بتاتی ہے مسلم ابن عقیل گئے تو یوں سر اٹھا کے گئے، ہاتھ بندھے ہوئے تھے لیکن ہمت کے ساتھ گئے اور جا کے دربار میں کھڑے ہو گئے. کسی نے کہا کہ آپ نے امیر کو سلام نہیں کیا. مسلم آپ نے دربار کے آداب ہوتے ہیں، آپ نے امیر کو سلام نہیں کہا. کہا میں یہاں پہ کسی کو اپنا امیر نہیں سمجھتا، میرا امیر صرف حسین، میرا مولا ہے. اور کوفے اور مدینہ کی طرف پلٹ کے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہا. یہ جو ہم زیارت پڑھتے ہیں بالکل اسی انداز میں، السلام علیکہ یا ابا. کہا میرا امیر حسین، میرا امیر یہ ابن زیاد نہیں. ابن زیاد نے ڈرانا چاہا، دھمکانا چاہا، دھمکیاں دی، ابھی سر قلم ہو جائے گا. کہا ہو لینے دو. ہمت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ سامنا کیا. اور پھر وہ وقت آ گیا کہ جب مسلم ابن عقیل کو ہاتھ باندھ کے، آنکھیں باندھ کے جلاد کے حوالے کیا گیا کہ اب لے جاؤ چھت کے اوپر اور جا کے ان کے سر کو قلم کر دو. تو عزیزان گرامی وہ منظر جو ہے وہ بڑا بھیانک منظر تھا. غریب کوفہ کو، سفیر حسین کو آنکھیں باندھ کے، ہاتھ باندھ کے جب جلاد کے حوالے کیا گیا نا اور یہ چھت کے اوپر لے گئے. تاریخ بتاتی ہے، مقتل کی روایت ہے، راستے میں ایک مرتبہ امام کا رنگ جو ہے بالکل متغیر ہو گیا اور جو چہرہ شناسے حسین بھائی تھے ابو الفضل العباس، انہوں نے دیکھا. کہا مولا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، آپ کے یہ چہرے کا رنگ کیوں بدل گیا ہے؟ کہا عباس جو چشم محمد دیکھ رہی ہے وہ تم نہیں دیکھ رہی. ایک منظر ہے جو اس وقت میرے پیش نظر ہے اور وہ منظر جو ہے اس وقت مجھے مضطرب کیے ہوئے ہے. کہا مولا پھر فرمائیے وہ منظر مجھے بھی تو دکھائیے. ایک مرتبہ کہا بس دیکھ سکو گے؟
کہا ہاں مولا میں دیکھنے کی کوشش کروں گا، ذرا مجھے بھی دکھائیے۔ کہا عباس ذرا میری ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو، میری ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ بس یہ دیکھنا تھا۔ ایک مرتبہ یہ شیر جو ہے ام البنین کا ابو الفضل العباس ایک مرتبہ انگڑائی لی اور کہا مولا جس طرح معجزہ کر کے یہ انگلیوں میں مجھے منظر دکھایا ہے، ایک معجزہ حسین اور کر دیجئے اور مجھے اس چھت تک پہنچا دیجئے، مجھے پہنچائیے، میرا بھائی اکیلا ہے، میرا مسلم اکیلا ہے، مولا مجھے وہاں پہنچائیے، میں اپنے بھائی کا چل کے دفاع کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين